قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعد الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. صدق اللہ علی العظیم. مومنین، آج سورہ اعراف کی جو میں نے آیت پڑھی ہے آیت نمبر 21 ہے. اور آپ کو یاد ہوا کہ گزشتہ مجلس کے اندر بات وہاں تک پہنچی تھی کہ شیطان نے ان کو بہکایا تو اور اس طریقے سے کہا کہ اگر تم نے اس درخت سے کہ پھل کو کھایا تو تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ جیتے رہو گے. پھر اس کے بعد جو آیت آئی ہے اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، اور اس نے ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو جب جبریل امین نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آدم، اللہ نے تم پہ اتنے فضل کیے تھے، مہربانیاں کری تھی، تم کو سجدہ کروایا تھا، تم کو اتنی اچھی بیوی دی تھی، تم کو جنت میں رکھا تھا، تم نے شیطان کا کہنا کیوں مانا؟ تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بولے گا، قسم کھا کے جھوٹ بولے گا. مطلب کہ مطلب کہ کبھی انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ شیطان قسم کھا کے جھوٹ بولے گا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. تو اس طرح اس نے دھوکے سے دونوں کو ڈاواں ڈول کر دیا. پس جب دونوں نے درخت کا مزہ چکھا تو ان کی شرمگاہیں نمایاں ہو گئیں اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا تن ڈھانپنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں آواز دی، کہا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا، وہ بتلا نہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آیت 20 میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منع کرا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، تو اس وقت کہا تھا حاضر. اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت، اس آیت نے پہلے تو کہا کہ فَنَادَاهُمَا، مطلب اللہ نے نادا کہا، مطلب دور سے پکارا آدم کو. نادا اس کو کہتے ہیں دور سے پکارنا. تو دوری ہو گئی تھی، روحانی دوری ہو گئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اور آدم علیہ السلام میں. تو نادا. پھر اس کے بعد پہلے جو 20ویں آیت ہے اس کے اندر کہا تھا کہ یہ 22ویں آیت ہے، 20ویں آیت میں اللہ نے کہا تھا حاضر شجر، اس شجر کے پاس مت جانا. اب کیا کہا کہ وہ شجر، تل کا شجر، کہ اس شجر سے تم کو منع نہیں کرا تھا میں نے. مطلب ہر چیز سے دوری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ دوریاں ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا، مطلب کہ انہوں نے نافرمانی کی. تو جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، تو وہ پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں بتلا نہ دیا تھا کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. بتلا تو اپنوں کو بھی دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ قرآن بار بار ہے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن ہم شیطان کی کتنی پیروی کرتے ہیں. آپ سوچیں آپ کہ یہ کھلا دشمن
اتنا سخت دشمن ہے، سخت ترین، اس سے بڑا کوئی ہمارا دشمن نہیں، لیکن اس کی ہم کتنی پیروی کرتے ہیں، آپ کو ہم کو سوچنا چاہیے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو دونوں کہنے لگے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ستم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. جب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اتنی بڑی زیادتی ہوئی، مطلب جو انہوں نے جو سوچا زیادتی ہو گئی، تو انہوں نے، حالانکہ اللہ کے ہم جو مانتے ہیں انہوں نے گناہ نہ کرا تھا، بلکہ وہ ترک اولا تھا، تو لیکن انہوں نے اس کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ناراضی دکھائی تو انہوں نے اپنے آپ کو کے لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اوپر ظلم کرا ہے، اور اگر تم نے ہم کو معاف نہ کرا اور ہم نے کرا تو ہم نقصان اٹھانا ہے. اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کتنے برسوں توبہ کری ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے. جو جنت سے ان کو نکالا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے برسوں گریا کرا. وہ آدم علیہ السلام تھے کہ ترک اولا کر کے برسوں گریا کرے، اور ایک ہم اور آپ ہیں کہ ہم اتنی دن بھر گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے چہرے پہ شکن تک نہ آتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے کہ ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں اور استغفار پڑھتے رہیں. یہ ماہ رجب ہے، اس میں ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. ارشاد فرمایا اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے اور ایک خاص مدت کے لیے سامان زیست مہیا ہے. اللہ تعالیٰ کا چلے جاؤ وہاں سے جنت سے، اور تم زمین پہ چلے جاؤ، اور وہاں پر تمہارے لیے ہم نے خاص مدت کے لیے سامان عزیز تیار کر رکھا ہے. زندگی کے سامان تیار کر رکھا ہے اللہ نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا. اللہ کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا، تو کہا، لیکن اللہ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اس میں بحث ہے میزان ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن سے کون کون مراد ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدم حوا اور شیطان کے بیچ میں دشمنی ہے، ہاں. لیکن دوسری ایک بحث ہو رہا ہے کہ یہی نہیں بلکہ آدم حوا اور ان کی اولادوں میں آپس میں دشمنی ہے، کیونکہ یہی ہوا انسان کا دشمن ہوتا ہے نا. تو یہ اس طریقے سے دشمنی انسان کی انسان سے اور انسان کی شیطان سے سب کی دشمنی ہے نا. تو جب ہم سورہ ناس پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں نا کہ انسان جن اور انسان کے دونوں کے شر سے بچا ہوا. تو یہ دشمنیاں اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ چوکنے رہیں شر سے، انسان کے بھی شر سے چوکنے رہیں اور جنات کے شر سے بھی چوکنے رہیں. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. فرمایا تم کو وہیں پر جینا ہے اور اسی میں مرنا ہے، اسی سے تم کو نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ابھی زمین پہ تم آ گئے ہو، اسی میں تمہیں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اسی سے نکالا جائے گا. کہا دوبارہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یتذکرون. یہ آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. بڑی زبردست آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے. اللہ سبحانہ اس آیت پر غور کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، وہ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ایسے ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اللہ نے لباس نازل کرا. آپ نے کبھی آتے ہوئے دیکھا آسمان سے لباس کو؟ نہیں دیکھا نا.
ہاں حسنین کے لیے آیا تھا جب بیوی نے کہا تھا کہ تمہارے لیے عید کے کپڑے آنے والے ہیں تو رضوان آئے تھے، وہ الگ بات ہے، لیکن باقی ہم نے لباس کو نازل ہوتے آج تک دیکھا نہیں۔ یہ جو آیت ہے نا یہ آپ کی کئی مشکلات کو حل کر دے گی، ہے نا، کیونکہ آج کل کا جو ماڈرن زمانہ ہے اس میں انڈسٹرائزیشن اتنا زیادہ ہے، مٹیریلزم اتنا زیادہ ہے کہ انسان بڑی بڑی چیزیں بناتا ہے نا، اپنے ہاتھ سے بناتا، پھر سوچتا ہے کہ میں ہی فرعون ہوں، میں ہی رب ہوں، یہ سمجھتا ہے نا انسان کہ ٹیکنالوجی ہے، یہ ہے وہ ہے، کاریں ہیں، یہ ہے وہ ہے، سوچتا کہ پھر اللہ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان خود اپنے آپ کو رب سمجھنے لگتا ہے نا، یہی مسئلہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا جواب اس آیت میں دیا ہے کہ کہتا ہے کہ لباس میں نے نازل کرا، لیکن کسی فیکٹری کی تو اللہ نے بات کری نہیں کہ فیکٹری بنائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ نے فیکٹری تو نہیں بنائی تھی، تو پھر لباس نازل سے کرنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے اس کا سامان تیار کرا آپ کے لیے، بس ہر چیز کے لیے مثال ہے، اللہ سامان تیار کرتا ہے آپ کے لیے، ہے نا، کہ اس نے بھیڑوں کا اون سے ہم بناتے ہیں سویٹرز، اور سلک ریشم کا کیڑا اور کاٹن، یہ جو تینوں جو چیزیں ہیں، کاٹن، سلک اینڈ وول، جو تین چیزیں ہیں، یہ اللہ کی اس طرح اللہ نے لباس ان سے نازل کرا ہے نا، تین چیزوں سے اللہ نے لباس نازل کرا۔ آپ سوچیں کہ آپ یہاں تو میں جہاں رہتا ہوں یہاں پر کپاس کے بہت سارے درخت اگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھیتی ہوتی کپاس کی، آپ جب سوچیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ کون سا درخت ہے کہ اس میں سے پھل کی جگہ اس طرح سے روئی نکلتی ہے، یہ ایک درخت ہی آپ کے ایمان کے لیے کافی ہے، صرف ایک درخت، کہ یہ روئی کیوں نکل رہی ہے اس میں سے، کیا مطلب روئی نکلنا؟ یہ اللہ کی اتنی کھلی نشانی ہے، جو اللہ نے لباس نازل کی بات کری ہے، اتنی کھلی نشانی ہے کپاس کا پودا کہ آپ کو روئی دکھتی ہے کہ بس دکھتا ہے کہ اس روئی سے آپ کپڑے بنا لو، بس یہ چیز ایسی ہے کہ آپ کو اللہ نے کہا کہ میں نے لباس نازل کرا ہے۔ تو سورہ صفات کی آیت نمبر 96، واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انسان نے یہ سوچا کہ جو میں نے بنایا تو میں رب بن گیا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کرا ہے، اور وہ چیزیں بھی جن کو تم بناتے ہو اس سے اللہ نے خود کو نسبت دی ہے، اور انسان کو اسی طرح آزمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ سامان زیست تیار کر دیا، اللہ نے کہا ہم نے تمہارا سامان زیست اس میں تیار کر دیا ہے، بس تم کو اپنے ہاتھوں سے کرنا، لیکن وہ سب ہمارا دیا ہوا ہے۔ آج انسان جو بھی کر رہا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی نعمتیں، لیکن انسان نے اللہ کو فراموش کر کے خود کو رب بنا دیا ہے، اسی لیے ایتھسٹ ہو گیا انسان۔ بس یہ اور یہی نہیں کہ صرف ہم نے تم کو لباس بنایا، بلکہ سامان زینت بھی دیا ہے، لباس اکیلا نہیں بلکہ زینت کے ساتھ دیا، مطلب کہ اس میں آپ کچھ بھی کوئی کلرنگ کرو اور اس میں ڈیزائننگ کرو، اور جتنی بھی آپ لوازمات کرتے لباس میں سب اللہ کی طرف سے، کہ جتنے بھی آپ اس میں ڈیکوریشن کرتے ہیں لباس میں کچھ بھی لگاتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے، کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی نا سمپل ڈریس پہنو بلکہ زینت کے ساتھ پہنو، اور اللہ نے زینت کو جائز کرا مومن کے لیے، زینت لگانا یہ جائز ہے، یہ سنت ہے۔ تو وہ پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، لباس التقوی ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد آگے کی بات کرے گا جو تقوی کا لباس ہے وہ بہترین لباس ہے۔ تقوی کا لباس، تقوی کے لباس میں میزان میں بڑی اچھی بحث کی گئی، تقوی کا لباس کیا ہے؟ بھائی ایک تو ہمارا یہ جو فزیکل لباس ہے ہماری شرمگاہ کو ڈھانکتا ہے، یہ تو ایک بات ہے، لیکن اس سے بڑی منزل ہے ہماری روحانی ڈیفیکٹس، ہماری جو خامیاں ہیں وہ اگر ظاہر ہو گئی تو وہ باعث اذیت ہے ہمارے لیے، باعث اذیت کہ ہماری کوئی روحانی بیماری کہ ہم میں کچھ خامیاں ظاہر ہو گئیں، اس سے بڑی کوئی اذیت انسان کی جو بے عزتی ہوتی کہ فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب کنجوس ہیں، جو بھی ہے اللہ یا وہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، تو اس سے ہم کو جو نقصانات ہوتے ہیں اور جو تکالیف ہوتی ہیں وہ
بہت زیادہ شدید ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی کا یہ لباس ہے, اگر ہم تقوی کا لباس پہن لیں گے تو ہم کو پھر اس ذلت سے ہم بچ جائیں گے کہ وہ ہم کو ڈھانکتا ہے, ہمارے ایرو کو ڈھانکتا ہے. اللہ نے جو فطرت پہ انسان کو پیدا کرا ہے, ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم اچھے رہیں, ہماری فطرت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مانیں اور ہم نیکی کی طرف جائیں, برائی سے دور ہوں. یہ ہماری فطرت ہے. اور یہ جو تقوی کا لباس ہے یہ ہماری فطرت ہے, ہماری یہ ہماری خواہش ہے کہ ہم تقوی کا لباس پہنیں تاکہ ہم ہماری سوسائٹی میں عزت بنی رہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو بھی خدا کا بندہ جیسے عمل کرتا ہے اچھے یا برے, اس طریقے سے وہ اس کا لباس پہن لیتا ہے. مطلب جو بھی اس کی جو اچھا عمل کرے گا تو وہ لباس اچھا پہن لے گا, مطلب اور اسی حساب سے وہ جانا جائے گا. اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی کا لباس سفید کپڑے ہیں, تقوی کا لباس سفید کپڑے ہیں. یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع علیہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم وہو القبیلہ من حیث لا یرونہم انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون. اے آدم کے بیٹوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا. ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ انہیں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ کر دے, اور اس کی جماعت تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتی ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھ پاتے. ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ نے پھر ہم کو کہا, بھائی آدم کو کہ دیکھو جس طرح سے کہ تمہارے والدین کو فتنے میں ڈال کے ان کو ان کی شرم ظاہر کر کے جنت سے نکلوا دیا, تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے تمہیں اس طرح سے فتنے میں مبتلا کر دے اور ہم اس کے پیرو بن کے جنت سے ہم بھی نکل جائیں. شیطان چاہتا ہے اپن سب اس کے ساتھ دوزخ میں چلے, ہے نا, یہ چاہتا نا. تو کہا کہ وہ اس کے قبیلے والے تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے. پھر اللہ نے کہا کہ شیطانوں کا اولیاء وہی جو ایمان نہ لاتا. تو یہ شیطان جو ہوتا ہے, مطلب ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے, اور یہ شیطان جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے. مطلب جن ہے نا, جن وہی ہوتا ہے جو آپ کو نہ دکھے, آگ کا بنا ہوا. تو ہم جو کام کرتے ہیں اس میں کئی بار شیطان شریک ہوتا ہے, لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم خود کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو دکھتے نہیں ہیں. اس لیے ہمیشہ چوکنے ہونا چاہیے انسان کو, سوچنا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ میرا کرا ہوا ہے کہ شیطان کا کرا ہوا ہے, کیونکہ شیطان ہماری ساری پیک پوائنٹس کو جانتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے شیطان کی پناہ مانگنا اور ہمیشہ سوچنا کہ یہ میرا دشمن خاص ہر طرف میرے ساتھ ہے, ہر طرف میرے ساتھ ہے, اور مجھے اس سے پوشیدہ ہے اور چھپ کے رہتا ہے اللہ ہو. تو ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتے رہنا اور اللہ سے مدد مانگنا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اس نے شیطان نے کہا تھا کہ میں ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا, لیکن جو اللہ کے جو مخلص بندے ہوں گے وہ گمراہ نہ ہوں گے. تو اللہ نے اس میں بھی کہا کہ شیطان کو وہ اولیاء بناتے ہیں جو ایمان نہ رکھتے ہیں. تو جو اللہ پہ توکل کرے اور اللہ کا ہو جائے, اللہ پہ توکل کرے, اللہ کا ہو جائے, اس کا ایمان پختہ ہوگا, تو وہ شیطان کو اپنا اولیاء نہ بنائے گا, مطلب شیطان سے دور رہے گا. جیسے آپ سوچیں نا کہ بڑے بڑے جو آیت اللہ ہیں اور جو کہ پائے کے عالم دین ہیں,
وہ تو بالکل گناہوں سے پاک ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم اتنا ہے اور ان پہ ان کو انہوں نے اتنی زیادہ محنت کری ہے اپنے آپ پر کہ گناہ نہیں کرتے. تو ہم کو ان کے راستے پہ چلنا چاہیے، کیونکہ آپ کہیں گے ارے نہیں صاحب کیسے چل سکتے راستے پہ؟ جب قرآن نے بار بار کہا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اور رسول اطاعت کرو، تو اللہ رسول کدھر اور آیت اللہ کدھر؟ ہم کو کرنا ہے اطاعت سب کی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کی اطاعت نہیں کریں، ہم ان کے پیچھے پیچھے نہ چلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ آپ کریں، آپ کوشش کریں اللہ کا کام مدد کرنا. ہم کو پوری کوشش کرنا چاہیے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب یہ لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پایا اور اللہ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا. یہ نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کے خلاف ایسی باتیں کہتے ہیں وہ جن کا تمہیں علم تک نہیں؟ تو یہ جب یہ مشرکین جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے تھے تو کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو ہی کرتے پایا اور اللہ نے بھی کہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ فحشاء سے کا حکم نہ دیتا ہے اور تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کو جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے ہو. تو جتنی بھی جو ان کی رسمیں تھیں فحاشا کی، جو بھی تھی ان کی رسمیں، وہ اس کے اندر وہ یہی کہا کرتے تھے ہمارے باپ دادا نے ایسے ہی کرا تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے، اور اللہ کا بھی حکم ہے. خصوصاً جو ذکر کرا گیا تفسیر میں یہ ہے کہ یہ کعبے کے آس پاس کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے. وہ کہاں یہ کرتے تھے کہ جن کپڑوں سے ہم نے گناہ کرا ہے اس کو پہن کے ہم کیوں طواف کریں. اس طرح کے جاہلانہ خیالات وہ رکھتے تھے. تو وہ بھی ایک اس میں ایک مثال ہے کہ یہ بھی ان کی حرکت ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ بھی بہت سی حرکات تھیں تو لیکن وہ اس میں کہتے تھے باپ دادا نے کرا اور اللہ نے بھی کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. پھر اللہ نے آگے اس بات کو جاری کرا، قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے اور اس کا بھی کہ اپنے چہروں کو ہر عبادت کی جگہ پر سیدھا کر کے رکھوں اور اس کی اطاعت اخلاص کے ساتھ بجا لاؤ. اس کو پکارو جس طرح اس نے تمہیں آغاز میں پیدا کیا تھا، اس طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ہمیشہ یہ حکم دیا ہے کہ تم عدل اور انصاف کرو. اس کے اندر جو میزان نے کہا ہے کہ اس سے مراد عدل تو ہے ہی، لیکن یہ بھی ہے کہ درمیانہ راستہ، کسی چیز میں ایکسٹریم نہیں ہونا، کیونکہ یہ جو ہمارا دین اسلام ہے یہ درمیانی مذہب ہے. اس پہ آیتیں آئی ہیں لیکن اس بارے میں جان ہی نہیں ہے، اس بارے میں زیادہ ذکر نہیں. لیکن یہی کہ ہمارا مذہب درمیانی ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. یا تو ہم پوری دنیا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں یا پوری دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں، بیچ کا راستہ. اور یہ کہ اپنے چہروں کو ہر عبادت کی جگہ پر سیدھا کر کے رکھو. اس سے کیا مطلب ہے؟ میزان نے اس کی بڑی اچھی بڑا اچھا ایکسپلینیشن دیا ہے کہ چہروں کو عبادت کے وقت ہر عبادت کی جگہ پر سیدھا کر کے رکھو. اس سے کیا مطلب ہے؟ چہرہ مطلب آپ خود، چہرے سے مراد آپ خود ہیں، اور عبادت کی جگہ مسجد مطلب جب آپ عبادت کی جگہ پر آئیں، مسجد میں نماز پڑھیں تو آپ کا چہرہ سیدھا ہو. مطلب یہ کہ آپ جب نماز میں ہو، مسجد میں ہو، تو آپ کا صرف دھیان اللہ کی طرف ہو اور کہیں بھی نہیں، صرف اللہ کی طرف. مطلب کہ یہ بھی دھیان نہ ہو کہ آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں. نماز پہ دھیان نہ ہو بلکہ اللہ پہ دھیان ہو. کئی بار شیطان کہتا ہے کہ تم بس یہ نماز میں لگے رہو لیکن ریچولس میں لگے رہو، نہیں کرنا ہے.
اللہ پہ دھیان ہو. نماز تو ہو رہی ہے، ریچولس ہو رہے ہیں، لیکن دھیان صرف اللہ پہ، اس کے علاوہ کوئی دھیان میں نہ آئے. اور اللہ نے کہا کہ جس طرح تم ہم نے پہلی بار پیدا کرا اسی طرح پھر تم پیدا کیے جاؤ گے. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا شیطان اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. ایک گروہ کی اس نے ہدایت کی اور دوسرے گروہ سے گمراہی چمٹ کر رہ گئی. انہوں نے اللہ کے علاوہ شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جب تم پیدا ہوتے اسلام کی فطرت پہ، اس کے بعد تمہیں دو گروہ بن جاتے ہیں. ایک گروہ ہوتا ہے جو کہ مومنین کا ہوتا ہے، جو کہ راہ راست پہ چلتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو کہ گمراہ گروہ ہوتا ہے، جو شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیتا ہے. اور اب جب شیطان کو سرپرست بناتا ہے تو اس میں ایک اور خاص بات ہو جاتی ہے کہ بناتا تو شیطان کو سرپرست سمجھتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ، تو وہ لوگ گمراہ ہیں. اب انسان اگر بھٹکتا ہے اور اگر بھٹک کے اگر معافی مانگ لے تو آسان ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. لیکن اگر اس کو کون سمجھائے گا جو یہ سوچے کہ میں بھٹکنے کے باوجود بھی سیدھے راستے پہ ہوں، اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں. اللہ نے اس کا ذکر کرا ہے. ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے گمراہ ہو کے ہم سوچیں کہ اللہ ہم کو راستہ نہ دکھائے اور ہم سوچیں ہم سیدھے راستے پہ ہیں اور انتقال کے بعد معلوم ہوگا غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم اس چیز کی پناہ مانگتے ہیں ہم سب، کہ کیونکہ شیطان تو ہمارے برے کام کو اچھا بتاتا ہے اور دوسرے کے اچھے کام کو برا بتاتا ہے. یہ شیطان کی حرکت ہوتی ہے. ہم کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے برے کام کون سے، اللہ سے دعا مانگنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کی اللہ تو نیکی دکھا اور ہماری برائی ہم کو دکھا، دوسروں کی نیکی دکھا اور ہماری برائی دکھا. آج آپ سوچیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کتنا کم پڑھا جاتا ہے. یہ اس بات کو سوچیں آپ کہ ہم قرآن کی تلاوت کتنی کم کرتے ہیں. ہم نے کیا قرآن کے ساتھ انصاف کرا ہے کیا؟ ثقلین کی حدیث ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت ماشاء اللہ ولایت علی ہمارے قلب میں ہے، لیکن قرآن کا کیا ہوگا؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور تفسیر سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. اور امام بارگاہ میں بھی ہر امام بارگاہ میں تفسیر قرآن ہونا چاہیے. مطلب کہ ورنہ اس کے بغیر امام بارگاہ ہم کیسے چلا سکتے ہیں؟ کیا صرف مجلس کر کے؟ نہیں، ہر امام بارگاہ میں پہلے قرآن ہو، تفسیر قرآن ہو، اس کے بعد ذکر اہل بیت ہو، تب جا کے ہم سیدھے راستے کی طرف جائیں گے. ورنہ ہم قیامت دن ہم سرکار کو منہ نہیں دکھا پائیں گے. آپ سوچیں کہ کیا ہوا تھا کربلا میں کیا ہوا کہ جو یزید کے جو 7 لوگ تھے وہ شیطان کا گروہ تھا جو سوچا تھا کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم جنت جانے والے ہیں. یہ وہ گروہ تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ جو یزید ہے یہ حاکم وقت ہے، اس کا شریعت حکم دیتی کہ ہم اس کو مانیں، جو بھی وہ کہے ہم اس کو کریں. کیونکہ انہوں نے قرآن کی جو تفسیر کی جو کہ تفسیر میں جو گستاخیاں کری، وہ جس طریقے سے انہوں نے جس طرح سے انہوں نے تفسیر میں اس طرح کے کہا کہ جو بھی حاکم وقت ہے وہ اس کی اطاعت، مطلب اللہ رسول کی اطاعت. اس طرح سے اب کوئی بھی حاکم وقت ہو وہ کس طرح کا بھی ہو، کہا کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت ہے. اس طریقے سے شیطان کے پیرو ہو گئے اور انہوں نے معصوم کو قتل کرا. ہم کو چاہیے کہ ہم پناہ مانگیں کہ ہم شیطان کے پیرو ہوں. امام کا ظہور قریب ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم امام کے سچے ناصرین میں سے ہوں، قرآن اور اہل بیت کی دونوں کی پیروی کریں. اللہ تعالیٰ کو العالمین والحمد للہ رب العالمین.